نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی جانب موڑ دینے کے بعد دوبارہ گمراہی اور کجی کی طرف مت موڑنا، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت پہ رکھنا اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دینا۔ پچھلے ہفتے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کی ابتدائی آیات کی روشنی میں وہ 7 پوائنٹس جو تھے ان کو سمجھنے کی کوشش کی، جن کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا، اور یہی وہ 7 پوائنٹس ہیں جو ایک کرائیٹیریا بن گئے، ایک معیار بن گئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کے بعد باقاعدہ قرآن سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے روشنی چاہتے ہیں، قرآن سے ہدایت چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ان 7 پوائنٹس پر عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہو گیا۔ یہ کتاب شروع میں ہی اپنا تعارف کروا دیتی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ راہ دکھاتی ہے، ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو متقی ہیں، ان لوگوں کو جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ان لوگوں کو جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا یعنی قرآن پاک اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے جو انبیوں پر، جن نبیوں اور رسولوں پر جو اتارا گیا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا آخری پوائنٹ جو تھا وہ تھا کہ آخرت پر یقین، تو گویا جو ان 7 پوائنٹس پر پوری طرح اپنے دل کی گہرائیوں سے ایمان لے آتا ہے اور یقین رکھ لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ قرآن ہدایت اور نور بنا دیتا ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا تقوی کو بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے جو تھا وہ پڑھ لیا، ایمان بالغیب کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایمان بالغیب اپنے اندر کتنا وسیع جو مفہوم ہے وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، کہ ایمان بالغیب کیا ہے کہ نہ صرف اللہ کی ذات بھی غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، اور جو عالم امر کی باتیں ہیں جو ہمیں فرشتوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پہنچائی اور آقا کے ذریعے ہم تک پہنچی، وہ سب جو جنت دوزخ کی خبریں ہیں وہ سب غیب ہے نا، تو ان پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا، جو کہہ دیا، اس پر ایمان لانا، یہ سب غیب پر ایمان لانا ہے۔ اور ایمان بالغیب جو ہے یہی معتبر ہے، یہی ایمان کی کاملیت اور یقین کی پختگی کا نام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان بالغیب اتنا اپنے اندر معتبر ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور ایک شخص جو اونٹ بیچنے والا تھا، آپ کو اس کا اونٹ پسند آ گیا، پھر آپ نے اس سے وہ اونٹ کا سودا طے کر لیا، پیسے طے ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ تم میرا انتظار کرو، میں اپنے گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں۔ جب آپ گھر سے پیسے لے کے واپس آئے تو وہ شخص جو تھا وہ سودے سے مکر گیا، کیونکہ اس کو اس سے زیادہ پیسوں کی پیشکش ہو گئی تھی۔ جب آپ نے اس سے کہا کہ یہ اونٹ تو میں تم سے سودا طے کر کے گیا ہوں، تو اس نے کہا کہ گواہ لے کے آؤ۔ تو اس وقت جو تھا وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں تھا، کوئی بھی گواہ نہیں تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ایک صحابی رسول تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے آگے بڑھ کر کیا کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور پھر یوں اس گواہی کے اوپر جو وہ سودا تھا اس کو وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا پڑ گیا۔ تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان صحابی رسول سے، کہ جب یہ سودا طے ہوا تھا تو آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو پھر آپ نے یہ گواہی کیسے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ،
ہم نے تو آپ کو دیکھا، رب کو نہیں دیکھا، آپ کو دیکھ کے ہم رب پر ایمان لے آئے۔ تو ہم ہمیں پتہ ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو بس ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کو پہچانا، اور اسی بات پہ یہ گواہی دے دی کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یوں اس واقعے کو دیکھے بنا اس واقعہ کی سچائی کی گواہی دی ان صحابی رسول نے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعلان کر دیا؟ آپ نے کہا کہ اس نے بن دیکھے میری گواہی دی ہے اس معاملے میں، تو آج کے بعد اسلام کا کرائیٹیریا تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کسی معاملے کا فیصلہ کرنا ہوگا تو دو لوگ گواہی دیں گے، لیکن جہاں خزیمہ ہوں گے وہاں ایک گواہی چلے گی، اور اس طرح خزیمہ کی گواہی معتبر ٹھہری۔ پھر کیا ہے کہ جب قرآن کریم کی تدوین کا وقت آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک ایک آیت کے لیے، ایک ایک سورت کے لیے جو ہے وہ گواہیاں لی جاتی تھیں، اور جب سورۃ توبہ کی وہ خوبصورت آیات جو تحفہ ہے اس امت کے لیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، جب ان آیات کی باری آئی تو گواہ نہیں مل رہے تھے، جب دو گواہ نہیں مل رہے تھے تو خزیمہ کو معلوم ہوا، تو خزیمہ آئے، خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ میں نے یہ آیات سنی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب صرف ایک گواہ تھا، دوسرا نہیں تھا، تو جب ایک ہی گواہ تھا تو پھر یہ بات جو ہے وہ تمام مسلمان جانتے تھے کہ خزیمہ کو امت میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر کسی معاملے میں خزیمہ اکیلے گواہی دیں گے تو وہی گواہی قابل قبول ہوگی، دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں آئے گی۔ تو بن دیکھے کہ یہ گواہی ان کی کتنی معتبر ٹھہری۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بھی تو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں تو فرعون بھی تو ایمان لے آیا تھا اس وقت جب سمندر میں رستہ بنا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس میں سے گزر گئے تھے، تو کیا ہے کہ موسیٰ جو ان کا فرعون کا جو ایمان تھا، اس وقت ان کا ایمان لانا فرعون کا وہ قابل قبول نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توبہ میں قبول کرتا ہوں مومنوں کی، کب تک؟ سانس اکھڑنے سے پہلے تک۔ جب مومن کی سانس اکھڑ جاتی ہے تو حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، جب موت کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے تو عالم بالا کے جو پردے ہیں، حجابات ہیں، وہ اٹھا دیے جاتے ہیں، اور مرنے والا جو ہے وہ اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں تو پھر اگر وہ توبہ کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کب تک توبہ قابل قبول ہے؟ جب تک سانس نہیں اکھڑا۔ اور یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان بالغیب جو ہے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم میں کتنی وسعت ہے، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں اس چیز کی پوری طرح سمجھ ہونی چاہیے کہ ایمان بالغیب ایک مومن کے لیے اور اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے ایمان بالغیب جو ہے وہ کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں، قرآن کریم کی جو آیات ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں اور ان سے آگے ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی مرتبہ یہ یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کا جو خرچ کرنا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ پر جو بھروسہ ہے، جو اللہ کے اوپر توکل ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ انسان جب جب خرچ کرتا ہے تو اس کی توکل جو ہے وہ اللہ پر پختہ ہوتی جاتی ہے، اور جب توکل کامل ہو جائے تو پھر انسان مخلوق کے شر سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس بات کو آپ سمجھیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، نیکی کا بھی، اور جیسا ایک نیکی ہم کرتے ہیں تو اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک علم ہے، علم کا حصول، اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ علم جو ہے نیکی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے دو کس طرح سے ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ ہماری مقبول ہو جاتی ہے اور ہمیں اپنے رب کے ہاں مقبول کر دیتی ہے، دوسرا کیا ہے کہ وہ نیکی ہمارے اندر ریا اور تکبر ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ریا میں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علم جو ہے، علم ایک علم تو ہے، رب کی پہچان ہے علم، اور دوسرا اس کا علم کا شر یہ ہے کہ انسان علم کی وجہ
سے. علم کا جو شر ہے نا وہ تو انسان کو بالکل ہی برباد کر دیتا ہے. اگر علم خیر کی طرف لے جا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو اپنے جو اخلاق رذیلہ ہے وہ دکھائی دینے لگتے ہیں، انسان کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں. جو جو دین کا علم انسان کے اندر اترتا چلا جاتا ہے انسان کو اپنی ذات کی برائیاں واضح دکھائی دینے لگتی ہیں. اور اگر اس کا علم اس کو شر کی طرف لے جا رہا ہے تو پھر کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو دوسروں کے عیب نظر آنے لگتے ہیں. وہ اس علم کی کیا پہچان ہے؟ جب ہم نے علم کی پہچان کو دیکھنا اور سمجھنا، اس پوائنٹ کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر قرآن پڑھنے کے بعد اور قرآن کا علم، دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں اپنی برائیوں کا نہ پتہ چلے، اپنی برائیاں نظر ہی نہ آئیں اور دوسرے عیبدار نظر آئیں، تو ہمیں اسی لمحے رک جانا ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں قرآن دوسروں کی برائیاں تو دکھا رہا ہے، ہماری اپنی ذات کی آگہی ہمیں نہیں دے رہا، ہمارے اپنے عیب ہم پہ آشکار نہیں ہو رہے، تو پھر ہم گمراہی میں جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب حیات مبارکہ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کسی اپنی قوم کا جو ہے وہ تزکیہ نہیں کیا تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو صادق اور امین نہیں مان گئی تھی. پہلے آپ نے کیا کیا کہ پہلے اس قوم میں اپنے آپ کو منوایا، پوری قوم نے مانا، گواہی دی کہ یہ جو شخص ہیں یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. پھر آپ نے کیا کیا کہ پھر آپ نے دین اسلام کی دعوت دی. حالانکہ ان کا شرح صدر اللہ نے کروا دیا تھا اور وہ بھی تزکیہ محبت سے کر رہے ہیں. ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس وحی آتی تھی اور آپ وہ جو لوگ تھے ان کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے. حالانکہ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، ساری قوم جانتی تھی، پھر بھی وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے، قرآن کریم کی آیات کو. اور قرآن کریم جب پورے کا پورا مکمل نازل ہو گیا، اسلام کا سسٹم پورا نافذ ہو گیا، تو پھر اللہ نے جب قرآن کی وحی کی ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے قرآن کو پیش کیا تو پھر اللہ نے کیا کر دیا کہ سب سے پہلے ان آیات کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جن پر عمل درآمد کرنے کے بعد ہمیں اس قرآن سے فائدہ حاصل ہوگا. اور ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں پھر یہی والی آیات سر فہرست ہیں کہ اللہ پر ایمان لے کے آنا، غیب پر ایمان لے کے آنا، جو نازل کیا اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو آپ سے پہلی امتوں پر، سب کے اوپر ایمان لانا. اور پھر اس کے آخر میں آ جاتا ہے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت آ جاتا ہے کہ آخرت پر ایمان والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لائے بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے مفلحون، کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اب ہم مفلحون پر غور کریں اس لفظ پر تو اس لفظ کے کیا معنی ہے، یہ بھی اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے. لفظ فلاح جو ہے اس مکمل کامیابی کا نام ہے جس کے دامن میں دونوں جہان کی کامیابی جو ہے وہ سمٹی ہوئی ہے. فلاح کون سی کامیابی ہے؟ وہ دونوں جہان کی کامیابی کا نام جو ہے وہ فلاح ہے، دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر لینے کا نام. تو جب ہم فلاح کے اوپر غور کرتے ہیں کہ فلاح جو ہے یہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو لا یمسہ نہیں چھو سکتا، لا یمسہ، لا نہیں، یمسہ اس کو چھو سکتا وہ، الا المطہرون سوائے اس کے کہ جو پاکیزہ ہے، جس نے پاکیزگی اختیار کی. یعنی قرآن کو وہی چھوئے گا جس نے پاکیزگی اختیار کی. مطلب کہ قرآن جو ہے وہ پاکیزگی اختیار کرنے والے کو ہی فائدہ دے گا. اب پاکیزگی کو ہم اگر وہی بات ہے کہ ہر بات کے دو معنی ہے نا، ایک ظاہری مطلب ہے. ظاہری مطلب کیا نظر آ رہا ہے کہ جس نے
نہا لیا، دھو لیا، وضو کر لیا اور اس کے بعد اس نے قرآن کو تھام لیا، تو یہ کیا آ گئی؟ یہ ظاہری پاکیزگی آ گئی۔ اور باطنی طہارت، ایک باطنی طہارت بھی تو ہے نا، تو باطنی طہارت کیا ہے؟ باطنی طہارت قلب کی صفائی ہے۔ جب تک دل ہر طرح کے کفر و شرک سے پاک نہ ہو جائے، دل کے اندر کچھ اللہ کے سوا موجود رہ گیا تو دل پاک نہیں ہے۔ دل کب پاک ہوتا ہے؟ جب کلمہ دل کے اندر اتر جائے تو پھر دل پاک ہو جاتا ہے۔ جب تک ظاہری پاکیزگی حاصل کر لی لیکن دل پاک نہیں ہوا، تب تک تو اللہ نے کہا ہے تم اس کو چھونا بھی نہ، اس کو چھونا بھی نہ۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اپنے قلوب کا جب جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے صرف قرآن کی آیات کے ظاہر کو سمجھا ہے، ان کے باطن پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ قرآن کے باطن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے باطن کی پاکیزگی جو ہے وہ حاصل کرنی بڑی ضروری ہے۔ جب ہماری باطن کی طہارت جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے قلوب کا جو تزکیہ ہے وہ ہوتا ہے، اور جب قلب تزکیہ پا جاتا ہے تو پھر مشاہدات ہوتے ہیں۔ یہ پوائنٹس ہے سارے، آپ نے ان پوائنٹس کو بہت اچھا سا سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کے آگے پھر دو معنی ہے، ایک ظاہری مطلب ہے اور ایک باطنی مطلب ہے۔ ظاہری مطلب کیا ہے کہ ظاہری پاکیزگی، ظاہری طہارت، وضو کر لیا، غسل کر لیا، ظاہری طہارت حاصل کر لی، اور دل کو ہر طرح کے کفر و شرک سے اور شک سے پاک کرنا۔ ابھی پیچھے کیا بات آئی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دل سے ہر شک کو باہر نکال دینا، اور دل کی پاکیزگی اور دل کی طہارت یہ ہے کہ دل میں ہو تو صرف اور صرف رب العالمین کا نام، عقیدہ توحید پختہ ہو کہ اللہ ایک ہے اور یہ اس رب کا کلام ہے۔ جب یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہو جائے گا، دل پاکیزگی اور طہارت اختیار کر لے گا، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ پھر ہمارا جو باطن کا تزکیہ ہوتا ہے تو پھر علم ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ پہلا سٹیپ یعنی علم کے بھی دو سٹیپ ہے، ایک وہ ہے جو تزکیہ حاصل کرنے سے پہلے ہے، اور دوسرا وہ ہے جو تزکیہ حاصل کرنے کے بعد ہے۔ قد افلح، بے شک کامیاب ہو گیا وہ، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس آیت کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ اب اس بات کو ہم نے مفلحون ان معنی کے تناظر میں رکھ کے ہم نے سمجھنا ہے۔ جب دیکھیں ایک علم کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک وہ پارٹ ہے کہ جو ظاہر اس کا پارٹ ہے، ظاہری ہم جب پڑھتے ہیں قرآن کو تو قرآن کے الفاظ ہمیں بہت ساری خبریں دیتے ہیں، بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری معنی ہمیں اس کا سمجھ میں آتا ہے۔ اور جب ہمارا باطن پاک ہو جاتا ہے، باطنی پاکیزگی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے اور ہمارا باطن تزکیہ حاصل کر لیتا ہے، باطنی طہارت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر جو ہم نے پڑھا ہے، جو خبر ہمیں ملی ہے، پھر اس کا ہمیں مشاہدہ کروایا جاتا ہے، اور وہ جب مشاہدہ ہمیں اس کا کروایا جاتا ہے، حالت مشاہدہ میں جب ہم آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو یقین ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ جب وہ پیغمبر نے کہا تھا کہ اللہ میں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ابھی آگے ہم وہ واقعات سارے پڑھیں گے، تو اللہ نے کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے یقین ہے لیکن میں مشاہدہ چاہتا ہوں۔ یقین اللہ کی بات پہ ہم نے رکھ لیا، ہم ایمان لے آئے، اب جب یقین ہو جاتا ہے تو پھر مومن کا جی چاہتا ہے کہ مجھے مشاہدہ اللہ کروائے، تو پھر اللہ مشاہدہ کرواتا ہے۔ جب تک انسان مشاہدے میں نہیں جاتا اس کا ایمان کامل نہیں رہتا، اور انسان کیا ہے، حالت خوف میں رہتا ہے، اور خوف جو ہے یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے
کیا خوف ہوتا ہے؟ کبھی ہمیں جان کا خوف ہے، کبھی ہمیں مفلسی کا خوف ہے، کبھی ہمیں غیر اللہ کا خوف ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کسی سے مجھے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو ابھی پچھلے لیکچر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب ایک شخص کو یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آ کے کہا تھا کہ فلاں شخص آپ کو مار دینا چاہتا ہے، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ میرے رب کے حفاظت کے فرشتے میرے ساتھ ہیں، اور جب تک تقدیر کا لکھا ہوا نہیں آ جاتا وہ فرشتے درمیان سے نہیں ہٹتے۔ تو ہر شخص اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ جب یہ ابتدائی آیات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، ہمیں کیا سمجھ میں آ گیا کہ ایمان بالغیب یہ پختہ ہونا چاہیے۔ جب یہ پختہ ہو گیا تو پھر دل سے خوف نکل گیا، پھر کیا آ گیا؟ پھر ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اصل جو ایمان والے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور جب یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ کوئی خوف نہیں رہتا اور کوئی غم نہیں رہتا، صرف اور صرف اللہ پہ کامل بھروسہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہی مفلح ہوں گے، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اولئک علی ھدی، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہیں۔ کامیاب قرآن کی روح سے کون ہے؟ جو بے خوف ہو گیا، رب کے سوا ہر ڈر اس کے ذہن سے نکل گیا، اور تمام اسباب کو چھوڑ کر اس کی نگاہیں کس پر جم گئی؟ اس کی نگاہیں جم گئی مسبب پر۔ مسبب جو ہے وہ سب سے کیا کہنا چاہیے کہ کامل بھروسہ، کامل یقین ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تقدیر میں ہمارے لیے کچھ پریشانی، کچھ امتحان، کچھ آزمائش لکھ دی گئی ہے تو اس کو اگر ٹال سکتی ہے تو دعا ٹال سکتی ہے، صدقہ ٹال سکتا ہے، کسی کی دعا ہمارے حق میں کی ہوئی اللہ قبول کر لے اور وہ تکلیف ہم سے دور ہو جائے جو نصیب میں لکھ دی گئی۔ اور جو نصیب میں نہیں لکھا گیا، چاہے کوئی ساری ساری رات بیٹھا آپ پہ جادو پڑتا رہے، آپ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، اگر تقدیر میں وہ آزمائش ہے تو پھر وہ جو فرشتے اللہ نے حفاظت کے کیے ہیں پھر وہ جگہ دے دیتے ہیں کہ وہ حملہ پھر آپ پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سم ٹائم اپنے نیک بندوں کو خواب کے ذریعے یا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی میسج دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ میسج پہنچانے کا اس بندے تک مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ اب پھر میرے پاس آئے اور میرے پہ بھروسہ کرے اور مجھ سے مانگے۔ اور جب اللہ سے انسان مانگتا ہے اور وہ غیر سے خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ مخلوق سے خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ خوف زدہ ہوتا ہے تو رب سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں یہ آزمائش لکھ دی ہے تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ تو اس آزمائش کو ہٹا دے۔ پھر اللہ کے کلام کے مختلف کلمات کے ذریعے ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر مکمل قدرت اور اختیار رکھتا ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیر بھی ہم سے ٹال دے۔ اب اگلی آیت نمبر 6 جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یا انکار کیا، برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یعنی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر لیا اب ان کے لیے برابر ہے، وہ اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں، وہ اتنے پختہ ہیں اپنے کفر پہ کہ ان کو آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی اکھیوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سخت دل لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ جن کو اب ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ایسے جو لوگ ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں نا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ان کے لیے برابر ہے، انہیں نہ ڈرائیں یا ڈرائیں، کیونکہ ان کے دلوں پر قرآن پھر اثر نہیں کرتا۔ قرآن کس کے دل پہ اثر کرتا ہے؟ جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کے دل میں حق کی تلاش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو ان کے سامنے آپ قرآن پڑھیں
کریں گے تو ان کا دل بدل جائے گا، ان کی کیفیات بدل جائیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالآخر، اور ہم ایمان لائے آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں نہیں دھوکہ دے رہے وہ اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری ان کے لیے، ولہم عذاب علیم، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے علیم کہتے ہیں دردناک، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی جو منافقین ہیں، یہاں قرآن ان کا تعارف کروا رہا ہے۔ قرآن منافقین کون سے ہیں؟ کہ وہ جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے دیں گے اور اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی ذات کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور جو لوگ منافقت کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کہتا ہے میرے پاس بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہم نے یہ بات میں نے پہلے بھی شروع میں ہم نے کی تھی کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی، اور مدینہ شریف میں کیا تھا کہ ایک گروہ منافقین کا پیدا ہو چکا تھا، جو اسلام کی بڑھتی ہوئی جو پھیل رہا تھا، اسلام بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کے بظاہر وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہوتا تھا، اور وہ کیا ہے کہ وہ بظاہر مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے تھے، لیکن کیا اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے۔ جیسے عبداللہ بن ابی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیسے اس نے ایک الگ سے مسجد بنا لی اور وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتا تھا، اللہ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکا۔ وہی آ گئی تھی اس کے بارے میں، قرآن میں آیات آ گئی تھی اور وہ پہچانا گیا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ ہم آیتوں کو جب دھیان سے پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ آج ہی نازل ہوئی ہیں، آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد منافقین نظر آتے ہیں، اور آج بھی جب ان سے حق کی بات کی جائے تو سیم ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلا تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے کہ ہم تو سنوارنے والے، ہم تو فساد نہیں پھیلانے والے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ وہی اصل فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے کے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسا کہ ایمان لائے وہ لوگ، قَالُوا، کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لے کے آئے، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسا کہ ایمان لائے یہ بے وقوف لوگ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، خبردار یہی لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور وَلَكِنْ لَا، مگر وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا، وہ کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو ان لوگوں سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بے شک انہیں سزا دے رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی اور ڈھیل دیتا ہے انہیں
تاکہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں، بھٹکے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ضلالت، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں نفع دے گی ان کو ان کی یہ تجارت، ما کانوا مہتدین، اور وہ صحیح راستہ نہیں جانتے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت، پس جب جگمگا اٹھا، ما حولہ، اس کے جو ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ اس کی روشنی کو، اس کے نور کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں گھپ اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اب جو منافقین ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، اور ان کو بظاہر جب ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو پھر وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے اوپر ٹھٹھا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ جو ایسے کرتے ہیں ان کی مثال اللہ نے ایسے دی ہے کہ جیسے گھپ اندھیرا، اس میں آگ جلائی جائے تو آگ روشن کر دیتی ہے نا سب کچھ ارد گرد کو۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ تو روشنی ہے، ان سے تو روشنی پھیلتی ہے، اللہ کا نور پھیلتا ہے ان سے، ان کا تو وہ تو اللہ کے نور کو پھیلانے والے ہیں۔ اور یہ بد قسمت، بد نصیب، ان کی مثال اللہ دیتا ہے کہ یہ اس روشنی سے جب ارد گرد سب کچھ روشن ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ جب جگمگا اٹھا ان کے ارد گرد تو لے گیا اس کا نور اور چھوڑ دیا انہیں۔ یعنی جب وہ ایمان کی روشنی مدینہ شریف میں پھیل رہی تھی اور وہ کیا کر رہے تھے، وہ اس روشنی کو دیکھ رہے تھے تو وہ دھوکے میں آ گئے، وہ منافقت میں آ گئے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ روشنی جو تھی وہ اس کا نور ہی اللہ لے گیا اور دوبارہ سے گھپ اندھیرا چھا گیا، کہ یعنی روشنی کے روشن ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو اس نور ہدایت سے منور نہیں کر سکے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، سو وہ واپس نہیں پلٹ کے آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ایسے کہ جیسے آسمان سے زور کی بارش برسے، فیہ ظلمات، اس میں بڑے اندھیرے ہوں، ورعد وبرق، اور بجلی ہو اور کڑک ہو، یجعلون اصابعہم، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، اس کڑک کی وجہ سے، کہ یعنی رات، گہری رات ہو اور بہت تیز آسمان سے گرج چمک والی بارش برسے، تو ان کی مثال اللہ کہتے ہیں کہ اتنے اندھیرے میں جب گرج چمک والی بارش برسے اور اس طوفان میں کڑک بھی ہو تو یہ ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انسان اپنے انگلیاں ٹھونسے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یقاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ بجلی اچک لے جاتی ان کی بینائی کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہاں جو منافقین تھے ان کی مثال اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں کیسے دے رہا ہے کہ جیسے وہ بجلی چمکی اور اس کڑک کے ڈر سے کوئی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال، موت کے خوف سے، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ گھیرے ہوئے ان کافروں کو، قریب تھا کہ وہ بجلی اچک لے جاتی ان کی بینائی کو جب چمکتی، تو ان کے تو کیا ہے کہ جب بجلی چمکتی تو وہ جو تھوڑی سی روشنی بجلی کی چمک میں ہوتی ہے تو وہ اس روشنی میں کیا کرتے ہیں، چلنے لگتے ہیں۔ فی ہی، اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کی سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ان آیات کی سمجھ
آئیے آپ لوگوں کو ان آیات کو یہ اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کا نور مدینہ شریف میں پھیل رہا تھا نا، یا قیامت تک جہاں بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، ہدایت کا نور پھیلے گا۔ اب اس میں بھی پھر دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ دیکھیے جب بھی دین کی بات ہوتی ہے تو سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا۔ 1400 سال پہلے کیا تھا؟ جب دین کا دعوت دی گئی تو ایک طرف وہ لوگ آئے جنہوں نے اس کو قبول کر لیا، دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کھل کے مخالفت کی، اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے نفاق کا رستہ اپنایا، منافقت کی۔ اور وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے لیں گے، اور ایمان والوں کے اندر گھس جاتے تھے تاکہ اگر انہیں کوئی مفاد حاصل ہو تو ہمیں بھی وہ مفاد مل جائے، اور وہ مفاد ہم حاصل کر لیں۔ اور اصل میں وہ کیا تھا؟ وہ اصل میں دل سے اس ایمان والوں کو برا جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کیا۔ اللہ نے کہا کہ تم ان کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو بلکہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا مثال بیان کی کہ ان کی ایسے مثال ہے کہ جیسے گھپ دے رہا ہے۔ تو اس میں ایمان والے جو ہیں وہ جب ایمان والے اس میں ایک روشنی کی مانی ہے، جب وہ روشنی اپنی چمک کے ساتھ، اپنی آب و تاب کے ساتھ ہوتی ہے تو رستہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ جب رستہ دکھائی دیتا ہے تو انسان تھوڑا سا چل پڑتا ہے اس رستے میں، کیونکہ دکھائی جو دے رہا ہے تو وہ رستے میں چل پڑتا ہے، رستہ واضح ہوتا ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے کیا ہے کہ وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر رک جاتا ہے۔ تو بالکل یہ جو منافقین ہیں ان کی مثال اس طرح سے دی گئی کہ جب عروج کا دور ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ مکس ہوئے ہوتے ہیں، اور جب مشکل اور مصیبت کا دور ہوتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خندق کے موقع پر کس طرح سے اپنے ساتھیوں کو لے کے، کتنا وہ مشکل وقت تھا ایمان والوں کے لیے، تو وہ علیحدہ ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا منافق کا پورا ایک گروہ علیحدہ ہو گیا تھا مسلمانوں سے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ اگر اسلام کو فائدے پہنچ رہے ہیں تو یہ مفادات حاصل کرنے کے لیے آ جائیں گے، اور جب مشکل آئے گی، قربانی کا وقت آئے گا تو یہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ لے جاتا ان کی سننے اور ان کی دیکھنے کی قوت کو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور پیدا کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں باتیں بڑی یہ قابل غور ہیں، ہر جگہ اللہ مختلف انداز میں ایمان والوں کو سمجھاتا ہے، ان سے ایڈریس کرتا ہے، ان سے خطاب کرتا ہے۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ تم کو میں نے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم ڈرنے والے مجھ سے رہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور بنایا آسمان کو بلند عمارت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اب اللہ یہاں اپنے احسانات بتا رہا ہے کہ اس نے آسمانوں سے تمہارے لیے بارش برسائی تاکہ اس زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی بھی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت، فأتوا بصورت من مثلہ، تو اس کے مثال میں ایک صورت بھی لے آؤ، وادعوا شہداءکم، اور بلاؤ اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، بس تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، فإن لم، پس تم نہیں کر سکو گے ایسا، تفعلوا ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التی، پس تم ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہوں گے
ہجارہ کہتے ہیں پتھر کو، جس کا ایندھن ہوں گے پتھر، ناس اور انسان۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو اپنے حمایتی لے کے آؤ، اپنے گواہ لے کے آؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے نا اس کتاب کے بارے میں، یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، وہ شک کرتے تھے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس وحی کے بارے میں کچھ شک ہے تو اس کی جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور جب تم بنا چکو تو پھر کیا کرنا کہ پھر اپنے گواہوں کو پکارنا، اور تم اللہ کہتا ہے ایسا نہیں کر سکو گے۔ دیکھیں آج ان کو قرآن کا یہ چیلنج دیے ہوئے 1400 برس بیت کے، آج تک کوئی قرآن کے مقابلے میں لا سکا ہے؟ اپنی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا کے لا سکا جس پر وہ اپنے گواہ بھی کھڑا کر دے۔ اللہ کہتا ہے تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو پھر تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے آدمی اور پتھر۔ کون سے آدمی ہوں گے اس کا ایندھن؟ جو اللہ سے کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جس میں بہتی ہیں، مِن تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا، جب کھلایا جائے گا اس میں سے کوئی رزق ان کو، من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، کہ جب وہ جنت میں ہوں گے، یہ وہاں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پر باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب ان کو وہاں پر کوئی پھل کھلایا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ ایسا تو ہمیں اس سے پہلے بھی کھلایا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے بھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا گیا انہیں متشابہ، یعنی ملتا جلتا، جیسے پھل ہمیں دنیا میں دیے جاتے ہیں نا، جیسے نیمتے جیسا رزق یہاں دیا جاتا ہے، تو جنت کا بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل فرق ہوگا، اگر بالکل فرق ہوگا تو پھر جنتی تو گھبرائے گا نا اس کو کھانے میں، وہ کنفیوز ہو جائے گا، تو اللہ کہتا ہے وہ بظاہر دیکھنے میں دنیا کے پھلوں جیسے ہی ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ وہ ذائقے اور لذت میں بہت اعلیٰ ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر جوڑے ہوں گے جو پاکیزہ ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر کی یا اس سے بھی کمتر کسی چیز کی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، فَيَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتا ہے، وہ خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ یہ مثال سچ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا کیا ارادہ ہے ایسی مثال بیان کرنے کا، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو اس سے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سو کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا سوائے اس کے کہ جن کے دلوں میں فسق ہوتا ہے، فجور ہوتا ہے، نافرمان جو لوگ ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں اس سے۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مچھر کی مثال بیان کی تھی، تو جب مچھر کی مثال بیان کی تو جو کافر تھے انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسا تمہارا اللہ کا کلام ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی سی چیزوں کی مثالیں بیان کر رہا ہے، تو انہوں نے بس ہنسی مذاق کیا، ٹھٹا کیا، تو اس کے جواب میں پھر یہ سورہ بقرہ کی یہ آیات جو تھی یہ آئیں، تو اس میں اللہ نے کیا کہا، اللہ اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی مثال بیان کرے، اللہ نہیں اس سے شرماتا۔ اور جب اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے کلام کی بات ہوتی ہے، اللہ کی حقانیت کی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو چاہے بیان کرے، جس چھوٹی سے چھوٹی حقیر سے حقیر چیز کی بھی اللہ مثال بیان کرے، تو اس سے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جو نفاق والے ہوتے ہیں، وہ پھر
ان کا کیا بڑھنا، وہ تو پھر الٹا کیا کرتے ہیں کہ ان باتوں کو پکڑ کے مذاق بناتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسی جو مثالیں ہیں، کہ بہت سارے جن جو ایمان والے ہیں، آپ دیکھیں ان کا تو ایمان بڑھے گا، اور جن کے دلوں میں کوڑ ہے ان کا کیا ہوگا کہ وہ اس چیز سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہے، ایک وہی بات ہوتی ہے، آپ ایک مجمع میں کرتے ہیں، ایک گروپ میں کرتے ہیں، اسی بات سے جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ اسی بات کو پکڑ کے، لفظوں کو پکڑ کے بحث مباحثے میں پڑ جائیں گے۔ آج بھی ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں نا، آپ سب کا کبھی نہ کبھی ایسے لوگوں سے پالا ضرور پڑا ہوگا، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں کہ جن ایک ہی بات کرو، یہ گروپس میں آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن کے جو درس ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے، یہ ایک ہی بات ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس کو سن کے اشش کر اٹھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ماتھوں پر جو ہے، تیوریوں پر جو ہے وہ بل پڑ جاتے ہیں، کیونکہ دلوں میں نفاق ہے، بات جو ہے وہ دل میں اتر نہیں رہی، نفاق کی وجہ سے، دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ تو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ جو توڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عہد کے بعد اس کو، اور اسے پختہ باندھنے کے بعد، الذین ینقضون، اور جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پختہ باندھ دینے کے بعد، اور ویقطعون، اور کاٹتے رہتے ہیں ما امر اللہ، جو کہ حکم دیا اللہ نے بھی ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے رہتے ہیں جو کہ حکم دیا اللہ نے جس کو جوڑنے کا، اور فساد مچاتے رہتے ہیں فی الارض زمین پر، اولئک وہی لوگ ہیں ہم الخاسرون جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیف کیسے، تکفرون تم انکار کر سکتے ہو، باللہ اللہ سے، وکنتم امواتا کہ حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور پھر تم اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت کی باتیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، کہ پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ثم یحییکم، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا نا انسان، پھر اللہ نے اس کو بنایا، اس کو زندگی دی، پھر اللہ اس کو مار دے گا اور پھر دوبارہ اس کو حیات دے گا۔ یہ زندگی کے جو فیزز ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ایک عالم ارواح میں تھے ہم، پھر اس کے بعد ہم اس دنیا میں آئے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہمیں یہاں حیات دی، زندگی بخشی، پھر ایک دن آئے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پھر ایک اور جہان میں جا کے ہم زندہ ہوں گے عالم برزخ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، پھر جس کو چاہتا ہے لوٹا دیتا ہے، تو لوٹ کے بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، پھر اگلے جہان میں بھی اللہ نے ہی زندہ کرنا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جميعا سب کا سب، ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواہن اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سبع سماوات 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، وہی ہے بِكُلِّ شَيْءٍ علیم جو ہر چیز کا علم خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا جاتا ہے تمہارے رب کی طرف سے، لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا گیا تمہارے رب کی طرف سے، کس کو کہا گیا؟ فرشتوں کو، إِنِّي جَاعِلٌ بے شک میں بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ زمین پر اپنا نائب، قالوا تو ان سب نے کیا کہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا کیا آپ بنائیں گے اس میں، مَن یفسد فیہا جو کہ فساد برپا کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا، ونحن نسبح بحمدک اور ہم ہی ہیں جو ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی، ونقدس لک اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی، قال کہا، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی جب اس نے تخلیق کی تھی تو وہ قصہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ جب میں نے، اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے جنت میں یہ ارادہ کیا
اور میں نے اپنے اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ زمین پہ خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی زمین پر کوئی مخلوق تھی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین پر با اختیار مخلوق اللہ نے بھیجی تھی، یہاں پر آباد تھی۔ وہ کون تھی؟ وہ جنات تھے۔ اور پھر انہوں نے یہاں اتنا فساد کیا، اتنی خون ریزیاں کی، جس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ ان کو مٹا دیا، ان کو ختم کر دیا۔ اور اسی بات کے اوپر جو ہے فرشتوں کا یہاں اشارہ ہے کہ پہلے جو تو نے ایک بااختیار قوم، اللہ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے ان کو، جنوں کو دو ہی چیزیں ہیں نا جن کو اختیار دیا گیا ہے، ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے۔ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے نا کہ یہ اپنی مرضی سے خود چوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، ورنہ فرشتوں کے اندر کوئی نفس نہیں ہے، ان کے اندر صرف اور صرف اطاعت و فرما برداری ہے۔ لیکن انسانوں کو اور جنات کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نافرمانی کی روش اختیار کریں یا پھر اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ تو جب اللہ نے یہ کہا تو فرشتوں نے پھر آگے سے اللہ کو یہ کہا، اور اللہ نے پھر آگے سے ان کو یہ جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے آدم کو تمام چیزوں کے نام۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ، پھر کہا، أَنبِئُونِی، مجھے بتاؤ، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، ان کے نام، ان سب چیزوں کے نام۔ تو انہوں نے کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، سبحانک، بے شک پاک ہے اللہ تو، لا علم لنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ قال، انہوں نے کہا، یا آدم انبئہم، فرمایا اے آدم بتا دو انہیں، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم نے ان کو بتا دیے ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں، اعلم غیب السماوات، ان چھپی ہوئی باتوں کو جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں ہیں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ان صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے ساتھ ہم اپنا آج کا درس قرآن ختم کرتے ہیں، اور جو ہم نے آیات کو پڑھا ان آیات کو ہم ایک دفعہ ان پہ طائرانہ نگاہ ڈال لیں، ان کا خلاصہ سمجھ لیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک، نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے اگلی آیات جو ہیں ان کو دیکھیں گے، اور ان آیات میں بھی جو تشنگی رہ گئی بیان کرنے کی اس کو کوشش کریں گے بیان کرنے کی۔ قرآن کی ابتدائی آیات ہم نے پڑھی، سورہ بقرہ کو جب شروع کیا تو ہمیں ان 7 پوائنٹس کا پتہ چلا، وہ 7 پوائنٹس ہم نے سمجھ لیے، ان 7 پوائنٹس کو پلو سے باندھ کے پھر ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کرنا ہے، تو پھر قرآن ہمیں سمجھ میں آئے گا، ان 7 پوائنٹس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر ساتھ ہم نے ایک اور بات کیا سمجھی کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ تو ظاہری پاکیزگی وضو کر کے حاصل کر لی ہم نے، اور باطنی پاکیزگی کے لیے ہمیں کیا ہے، ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا ہر طرح کے باطل سے۔ دل میں ہوگا کوئی نفاق، کچھ بھی ایسا، تو پھر یہ قرآن ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ بظاہر ایمان والوں میں اٹھنا بیٹھنا، ایمان والوں کے ساتھ رہنا، ایمان والوں کے ساتھ مل کے قرآن پڑھنا فائدہ نہیں دیتا اگر دل میں نفاق ہو۔ دل میں نفاق تھا
ان لوگوں کے. تو اللہ نے کیا کہا وما یخدعون کہ کسی کو دھوکہ نہیں تم دے سکتے ہو. تم اللہ کو اور اللہ کے نیک بندوں کو کیا دھوکہ دو گے؟ تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو. تو دل میں نفاق رکھ کے اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن ہمیں فائدہ نہیں دے گا. پھر اس سے اگلی بات ہم نے کیا پڑھی کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کا چیلنج ہے. رہتی دنیا تک یہ چیلنج کوئی آج تک پورا نہیں کر سکا نہ کرے گا. جب تک دنیا کوئی نہیں کر سکے گا کہ اللہ نے کہا کہ اس کی جیسی ایک صورت بھی بنا لاؤ اور اپنے گواہ لاؤ اس پہ. کوئی نہیں بنا کے لا سکا. قرآن کی مثل کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو پیدا کیا تھا وہ والا واقعہ ہمارے سامنے آ گیا اور فرشتوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کو ہم نے سمجھ لیا. اور اللہ نے ان میں کیا کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں. اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ان آیات تک ہم نے پڑھا. اس مضمون کو ہم نے سمجھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے آگے قرآن کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.